جب ہم بھارت کے آئین کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ اسے ایک بہت سنجیدہ، نہ بدلنے والی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ کوئی جامد دستاویز نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ 1950 میں جب یہ نافذ ہوا، تب سے لے کر آج تک یہ ملک کے ساتھ ساتھ مسلسل بدلتا رہا ہے۔ تو چلیں اس 75 سالہ دلچسپ آئینی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 106 یہ نمبر بہت اہم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ یہ بھارت کے آئین میں آج تک کی گئی ترامیم یعنی امینڈمنٹس کی کل تعداد ہے، 100 سے بھی زیادہ۔ یہ تعداد خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آئین وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق خود کو کس طرح ڈھالتا آیا ہے۔ اچھا، تو جب ہم آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ آئین کے متن کو باقاعدہ طور پر تبدیل کرنے کا ایک قانونی عمل ہے، اور اس کا پورا طریقہ کار آئین کے آرٹیکل 368 میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ یہی وہ قانونی بنیاد ہے جو ہمارے آئین کو ایک زندہ اور متحرک دستاویز بناتی ہے۔ آج ہم اس کہانی کو کئی حصوں میں دیکھیں گے۔ ہمارا سفر شروع ہوگا قوم کی تعمیر کے ابتدائی سالوں سے، پھر ہم جمہوریت کے امتحان والے دور سے گزریں گے، عوام کی طاقت کو سمجھیں گے، اور پھر جدید دور کی اہم ترامیم کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سفر آج کہاں کھڑا ہے۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے 1950s کی دہائی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک نئی آزاد قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت بہت سے بنیادی چیلنجز کا سامنا تھا۔ اس دور میں سب سے بڑا کام ملک کو سماجی اور سیاسی طور پر جوڑنا تھا۔ اسی لیے پہلی ہی ترمیم کے ذریعے سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ اور پھر 7ویں ترمیم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی اثر نو تشکیل کی، جس نے بھارت کے موجودہ سیاسی نقشے کی بنیاد رکھی۔ اب ہم آتے ہیں 1970 کی دہائی میں۔ یہ بھارتی آئینی تاریخ کا شاید سب سے ہنگامہ خیز دور تھا۔ یہ طاقت کے توازن کے لیے ایک بڑی کشمکش کا زمانہ تھا، ایک طرح سے جمہوریت کا امتحان تھا۔ اس دور کی سب سے متنازع اور بڑی تبدیلی تھی 42ویں ترمیم۔ یہ اتنی وسیع تھی کہ اسے اکثر چھوٹا آئین یا منی کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی ترمیم کے ذریعے آئین کی تمہید میں سوشلسٹ اور سیکولر جیسے الفاظ شامل ہوئے، اور پارلیمنٹ کے اختیارات کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا۔ تو اس دور میں ایک طرح کی آئینی رسہ کشی چل رہی تھی۔ 42ویں ترمیم نے پارلیمنٹ کو عدلیہ پر فوقیت دے کر طاقت کو مرکز میں جمع کر دیا، لیکن پھر کہانی نے پلٹا کھایا۔ صرف 2 سال بعد 44ویں ترمیم نے اس توازن کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی، عدلیہ کے اختیارات واپس دیے اور بنیادی حقوق کے تحفظ کو مضبوط بنایا۔ چلیں اب 80 اور 90 کی دہائی کا رخ کرتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ترامیم کا فوکس شہریوں کو بااختیار بنانے اور جمہوریت کی جڑوں کو گہرا کرنے کی طرف مڑا، یعنی طاقت عوام کو دینے کی بات ہوئی۔ اس دور میں جمہوریت کو حقیقی معنوں میں عوام تک پہنچایا گیا۔ 61ویں ترمیم نے ایک انقلابی قدم اٹھایا، ووٹ ڈالنے کی عمر 21 سے کم کر کے 18 سال کر دی، جس سے ملک کے کروڑوں نوجوان پہلی بار جمہوری عمل کا حصہ بنے۔ پھر 73ویں اور 74ویں ترامیم نے پنچایتوں اور میونسپیلٹیوں کو آئینی درجہ دے کر اختیارات کو بالکل نچلی سطح تک پہنچا دیا۔ اب ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں ہمیں وہ ترامیم نظر آتی ہیں جو آج کے بھارت کی حقیقتوں اور ضرورتوں کے مطابق کی گئیں، اور جن کے اثرات ہماری زندگی پر براہ راست پڑتے ہیں۔ جدید دور کی ترامیم ہماری آج کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ جیسے 86ویں ترمیم نے تعلیم کو ایک بنیادی حق بنا دیا، پھر 101ویں ترمیم نے GST لاگو کر کے ملک کے ٹیکس نظام کو ہی بدل دیا۔ سماجی انصاف کی بات کریں تو 103ویں ترمیم نے معاشی طور پر کمزور طبقوں کے لیے ریزرویشن متعارف کرائی، اور حال ہی میں 106ویں ترمیم نے خواتین کے لیے لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں 33% نشستیں محفوظ کر کے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ تو اس پورے سفر سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہی کہ آئین میں یہ تبدیلیاں دراصل خود بھارت کے سفر کی عکاسی کرتی ہیں۔ جیسے جیسے ملک آگے بڑھا، اس کی ضرورتیں بدلیں، ویسے ویسے آئین بھی بدلتا گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آئین صرف وکلاء کی دستاویز نہیں، یہ زندگی کی ایک گاڑی ہے،
اور اس کی روح ہمیشہ زمانے کی روح ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ یہ واقعی ایک زندہ دستاویز ہے جو ہندوستانی معاشرے کی ترقی اور اس کے چیلنجز کا آئینہ دار ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، جیسے جیسے بھارت مزید ترقی کرے گا، ٹیکنالوجی بدلے گی، معاشرہ بدلے گا، تو آنے والی دہائیوں میں اس کے آئین کو کن نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب تو خیر مستقبل ہی دے گا۔